کرانا محترم عوردن کو دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے دا بیانونو دا MP3 CD دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یاد ساتئی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710 124 رب العالمین کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھلا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جسوں نے ساری ہلا دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی معزز اور قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں اور بھائیوں، عزیز موحد دوستوں، شیخ القرآن محسود الزمان حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے قائم کردہ اس دارالعلوم تعلیم القرآن کے اندر خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات اور میں جمع ہوئے ہیں، اور قدرت خدا کی کہ جمعہ بھی رمضان المبارک کا، خلوص دل کے ساتھ دعا فرمائیے کہ رب کائنات اپنی رضا کی خاطر حق حق سچ سچ بیان کرنے کی اور بیان کرنے کے بعد رب کائنات فریقین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مادی دور کے اندر انسان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، آج کے اس مادی دور کے اندر
انسان کے پاس دنیاوی وقار اور عزت کی کمی نہیں ہے، لیکن مال و دولت کی فراوانی کے باوجود دنیا کی عزت اور وقار رکھنے کے باوجود اس دنیائے فانی کے اندر اعلی عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے باوجود اگر آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں تو ہر انسان مالدار، ہر انسان اعلی عہدے دار، ہر انسان دنیا کے اعتبار سے عزت دار آپ کو یہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ مال ہونے کے باوجود، عزت ہونے کے باوجود، صاحب جائیداد ہونے کے باوجود اگر انسان کے اندر کمی موجود ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کی کمی ہے۔ اگر مال موجود ہے اللہ کی طرف سے برکت نہیں، دنیا کی عزت موجود ہے اللہ کی طرف سے برکت نہیں، انسان کے پاس بینک بیلنس موجود ہے لیکن پھر بھی برکت سے محروم نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے، اور سب سے بڑی کمی جو آج کے دور میں انسان کو محسوس ہو رہی ہے وہ سب کچھ کے باوجود اطمینان اور امن کی کمی ہے۔ مالدار انسان تو بھی بے سکونی کا شکار، صاحب جائیداد تو بھی بے سکونی کا شکار، غریب آدمی تو بھی بے سکونی کا شکار، وزیر تو بھی بے سکونی کا شکار۔ یہ بد امنی کیوں پیدا ہوئی؟ گھر کے اندر یا گھر سے باہر، سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اصل میں بے اطمینانی، بد امنی، بے سکونی کی وجہ یہی ہے کہ رب کائنات کی طرف سے برکت اٹھ چکی ہے۔ جس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے برکت موجود ہو اس گھر میں بے اطمینانی نہیں رہ سکتی۔ جس ماحول کے اندر رب کائنات کی طرف سے برکت موجود ہو اس ماحول میں بے اطمینانی نہیں رہ سکتی۔ جس معاشرہ کے اندر اللہ کی برکت نازل ہو رہی ہو اس معاشرہ کے اندر بد امنی کبھی باقی نہیں رہ سکتی۔ اصل کمی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کی۔ جہاں برکت شروع ہو جائے بے اطمینانی بھی ختم ہو جاتی ہے، جہاں اللہ کی برکت شروع ہو جائے بے سکونی بھی ختم ہو جاتی ہے، جہاں اللہ کی برکت آنا بند ہو جائے وہاں اللہ رب العزت دلوں کا چین بھی چھین لیا کرتے ہیں۔ دلوں کے اطمینان کی واحد وجہ اللہ رب العزت کی برکت کا ہونا ہے، لیکن جب دل کی زمین اللہ کی برکت سے خالی ہو جائے کبھی بھی دل میں اطمینان نہیں آ سکتا۔ معاشرہ اللہ کی برکت سے خالی ہو جائے معاشرہ میں بھی کبھی اطمینان پیدا ہو سکتا؟ آج ہم نے قرآن مجید سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں برکت کیسے مل سکتی ہے رب کائنات کی طرف سے۔ میں دو لفظ بولنے لگا ہوں، آپ ان پہ غور کریں گے تو بات بنے گی۔ ایک لفظ ہوتا ہے مبارک۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت دینے والا، اور برکت دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ توحیدیو، برکت دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اشاعت التوحید و سنہ والوں کا عقیدہ، میرا عقیدہ، میرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور اشاعت التوحید و سنہ والوں کے پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری مقدس اللہ العالی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رب کائنات کے سوا کوئی بھی برکت دینے والا نہیں ہے۔ نہ کسی پیر کے ہاتھ میں برکت، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں برکت، نہ کسی بڑے کے ہاتھ میں برکت، نہ کسی چھوٹے کے ہاتھ میں برکت۔ خلاصہ سمجھیے، مخلوق کے ہاتھ میں برکت نہیں، برکت دینے والا صرف کون ہے؟ مبارک اللہ، برکت دینے والا، اور آگے مبارک جن کو اللہ نے برکت دی ہے وہ کون ہے؟ آج ہم نے قرآن کی روشنی میں پوچھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ مبارک جس کو مبارک بنا دے
وہاں کبھی بھی بے اطمینانی پیدا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ مبارک وہ ہوتا ہے جو برکت کا محتاج ہو. جس کو مبارک کی طرف سے برکت مل جائے اور جس کو برکت مل جائے وہاں بے اطمینانی کبھی نہیں آ سکتی. جس کو برکت مل جائے وہاں دل کی بے سکونی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. آئیے قرآن پاک کی مثال. اللہ کریم فرماتے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. جب مریم صدیقہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں میں اٹھا کے اپنی قوم کے پاس آئی. رب کائنات کا قرآن کہتا ہے قوم والوں کی چیخیں نکل گئیں. برادری والے حیران ہو گئے اور کہنے لگے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. او مریم تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ بغیر خامد کے تیرا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو تو بڑی پاک دامن تھی لیکن تو نے اپنے دامن کو کیسے داغدار کر ڈالا؟ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر اپنی زبان کے ساتھ اپنی قوم والوں کو بی بی مریم جواب نہیں دیتی کیونکہ رب کائنات نے بات کرنے سے منع فرما دیا تھا. صرف اشارہ کر دیا فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا بی بی مریم نے. یعنی مطلب یہ ہے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو دودھ پیتے ہوئے بچے سے پوچھ لو. جو بھی سوال کرنا ہے دودھ پیتے ہوئے بچے سے کر لو. میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی. یا کرنا شدھ دو شدھ. قوم اور زیادہ حیران ہو گئی اور کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یہ کیا تو نے کر دیا اشارہ بی بی مریم کہ اشارے کا مطلب یہ ہے جو کچھ پوچھنا ہے دودھ پیتے بچے سے پوچھ لو. میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دوں گی. برادری والے کہنے لگے بھلا دودھ پیتے بچے بھی کبھی بولا کرتے ہیں مریم یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر جب قوم والوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ دودھ پیتے بچے بھی کبھی بولا کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا بولنا دودھ پیتا بچہ. میں اللہ کریم تیری والدہ کی صفائی تجھ بچے سے دلوانا چاہتا ہوں. دودھ پیتا بچہ بول پڑا والدہ کی صفائی دیتے ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. او قوم والو میں اللہ کریم کا بندہ ہوں. اللہ کریم مجھے کتاب عطا فرمائے گا. اللہ کریم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھے گا اور جس کو اللہ نے کتاب دینی ہو جس کو اللہ کریم نے نبی بنانا ہو اس کے نسب میں شک کرنے کی گنجائش ہو. لفظ صرف قرآن میں سے یہ دکھلانا چاہتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جعلنی مبارکن، اللہ کریم نے مجھے مبارک بنایا ہے یعنی میں برکت لینے والا ہوں. اور اللہ کریم مبارک ہے، اللہ کریم برکت دینے والا ہے. میں برکت لینے والا، اللہ کریم برکت دینے والا. یعنی اللہ کریم مبارک ہے اور میں عیسیٰ جوان مبارک ہوں. اللہ کریم نے قرآن میں نقطہ سمجھا دیا کہ جس کو میں اللہ کریم مبارک بنا دوں ساری کائنات والے بھی اس کے مقابلے میں آ جائیں. مبارک کو کوئی بھی کائنات والوں میں سے نقصان پہنچا سکتا
مبارک کا مقابلہ کون کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک بن گئے، یعنی برکت لینے والے بن گئے۔ اللہ کریم نے برکتوں کی بارش فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ جب بڑے ہوئے قوم کے سامنے اعلان شروع کیا، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ او بنی اسرائیل، اللہ کریم میرا بھی داتا ہے، اللہ کریم تمہارا بھی داتا ہے۔ جب داتا اللہ کریم ہے، پالنہار اللہ کریم ہے، تمام کائنات کا پروردگار اللہ کریم ہے، تو پھر فاعبدوہ، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کریم ہے، کیونکہ وہ رب ہے اور داتا ہے۔ اللہ کریم کی عبادت کرو صرف، اللہ کے سوا تمام کی باتیں چھوڑ دو۔ اگر تم نے صرف اللہ کی عبادت شروع کر دی تو ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کے مولویوں اور پیروں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر تقریروں پہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، یہودیوں کے مولوی اور پیر چیخ پڑے ہماری آمدنیاں بند ہو جائیں گی، ہمارے لیٹر بکسوں کا کیا بنے گا؟ یہودیوں کے مولوی اور پیر چیخ پڑے ہمارے لیٹر بکسوں کا کیا بنے گا؟ ہم نے تو اسی عنوان پہ قوم کو الو بنایا ہوا ہے، نذرانے بھی قوم لا رہی ہے، نظر نیازیں بھی ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہیں۔ اگر یہ عقیدہ بن گیا قوم کا کہ داتا صرف اللہ کریم ہے، ہماری تمام آمدنیاں بھی بند ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ اللہ کریم کے قرآن پاک میں سے آواز آئی، منصوبے جب مکمل ہو گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا گھیرا کر لیا، اور پہلا نوس بادشاہ نے فتویٰ دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ یہودیوں کے مولوی اور پیروں نے اپنے ایک بندے کو کہا تیتانوس کو، چلا جا تو گھر کے اندر دیوار کود کر اور جا کر دیکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ تیتانوس اندر گیا تاکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال معلوم کروں۔ اللہ کریم نے وہ تیتانوس جو یہودی تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ والی بنا دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق تیتانوس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی اللہ کریم نے۔ چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا اور نیچے وجود اپنا۔ کافی دیر گزری، جتنے باہر مکان کے یہودی تھے اسی انتظار میں تھے کہ تیتانوس دروازہ کھولے گا، بات بتائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ لیکن تیتانوس کی شکل اللہ کریم نے جب تبدیل کی، وہ اسی حیرانی میں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ کریم نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب دیر گزری، دروازہ توڑ کے یہودی اندر داخل ہوئے، سامنے دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل والا بندہ موجود ہے۔ آؤ دیکھا نہ تو فوراً اس کے اوپر پل پڑے، مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، او یہودیوں تم تو یہ کہتے ہو حضرت عیسیٰ کو ہم نے قتل کر ڈالا، حالانکہ کوئی نہ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں یہودی، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں چلایا، بلکہ اللہ
کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی شبیہ دوسرے انسان کے اوپر ڈال دی. یا دوسرا معنی رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کر سکے، حضرت عیسیٰ کو سولی بھی نہیں چڑھا سکے. اور ہاں جب انہوں نے اپنے آدمی کو قتل کیا، چہرہ دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ والا معلوم ہوتا ہے، لیکن نیچے والا وجود دیکھتے ہیں اپنا آدمی معلوم ہوتا ہے. آپ بڑے حیران ہو گئے، اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کدھر گیا؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے حضرت عیسیٰ کدھر گیا؟ بڑے حیران. اگر یہ کہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے، نیچے والا وجود تو ہمارے آدمی جیسا، تو پھر حضرت عیسیٰ کدھر گئے؟ اگر چہرہ دیکھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر ہمارا بندہ کدھر گیا؟ معاملہ مشتبہ ہو گیا. وہ مشہور ہے نا، ایک آدمی لایا گھر کے اندر 1.5 کلو گوشت، اور گھر والی سے کہنے لگا ابھی میں بازار کا چکر لگا کے آ رہا ہوں، گوشت کو تیار کر. یہ چلا گیا بازار میں. گھر والی سے غفلت ہوئی، آئے پرندے کوے وغیرہ گوشت اٹھا کر. خان صاحب کچھ دیر کے بعد آئے، ہاں جی گوشت تیار ہوا ہے. گھر والی سے اور تو جواب بن نہ سکا، ساتھ بلی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی بلی کھا گئی ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ 1.5 کلو گوشت تھا، اس نے بلی کو پکڑا، ترازو پہ رکھا. جب بلی کو تولتا ہے تو بلی کا وزن بھی 1.5 کلو. اب بڑا حیران کہ اگر اس کو بلی مانا جائے تو گوشت کدھر گیا؟ اگر یہ گوشت ہے تو بلی کدھر گئی؟ یہی حیرانگی ان کو ہوئی کہ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو حضرت عیسیٰ کدھر، اور اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو پھر ہمارا آدمی کدھر؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ما قتلوہ یقینا، میں اللہ کریم تمہیں یقینی بات بتاؤں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور اصل میں اللہ کریم نے حفاظت جو کی ہے، اللہ کے قرآن میں سے نقطہ معلوم ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مبارک تھے، جعلنی مبارک، جس کو اللہ مبارک بنا دے اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟ کیسے نقصان پہنچاتے، کیسے حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں کامیاب ہوتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک تھے. یہ تو میں نے مختصر طور پہ اللہ کے قرآن میں سے آپ کو مبارک جوان کا قصہ سنایا. اللہ کریم فرماتے ہیں ایک مبارک مکان کا بھی قصہ سن لو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. او لوگو، پہلے تم نے جوان مبارک کا قصہ سنا، اب قرآن میں سے مکان مبارک کا بھی قصہ سن لو. رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ میں نے مکہ کے اندر ایک مبارک مکان بنا دیا. کائنات والوں، کتنی برکتیں اللہ کریم نے رکھی ہیں بیت اللہ کے اندر. اگر یہاں پہ آپ نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب ہوگا. لیکن اگر اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کے سامنے چلے جب وہاں جا کے اللہ کریم کی عبادت کرنا شروع کریں، ایک سجدہ کریں گے، اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے 1,00,000 سجدے ادا کرنے کا ثواب ہوگا. اللہ نے مبارک مکان جو بنا دیا، برکتوں کی بارش جو اللہ کریم نے برسا دی ہے، اور جو مبارک ہو اس کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کریم فرماتے ہیں الم ترى کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف
دیکھو نا حبشے کا بادشاہ آ گیا اور آ کے یہ اس نے پروگرام کرنا چاہا کہ میں بیت اللہ شریف کو ملیا میڈ کر دوں، خانہ کعبہ کو گرا دوں۔ ہاتھی بھی اپنے لشکر میں ساتھ لے کے آیا اور اس نے آ کر مکے کے باہر پڑاؤ ڈال دیا، سارا لشکر ٹھہرا ہوا ہے اور اس کی فوج والے بندے گئے مکہ کے شہر کے اندر، وہاں جا کے اونٹوں کو قابو کر لیا۔ رسول کریم کے دادا کے اونٹ تھے، جب پتہ چلا رسول کریم کے دادا کو، اس نے ہمارے اونٹوں کو قابو کروا لیا ہے۔ رسول کریم کے دادا جان پہنچی ہے، جا کے کہتے ہیں بادشاہ میرے اونٹوں کو واپس کر دے، میں تیری منت کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا تیرے اوپر زور تو کوئی نہیں۔ وہ ابرا حیران ہو کے کہتا ہے جو ہاتھی لے کے آیا تھا خانہ کعبہ شریف کو گرانے کے لیے، اے عبد المطلب میں تو خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں، لیکن تو اونٹوں کی فکر لے کے آیا ہے میرے پاس، تجھے خانہ کعبہ کے گرانے کی فکر نہیں ہے۔ عبد المطلب نے منت کرتے ہوئے کہا او ابرا جو منو پروگرام لے کے آیا ہے تو خانہ کعبہ کو میں گرا دوں، اور ہم تو تیرے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، میں منت کرتا ہوں اونٹ واپس کر دے، بیت اللہ جانے اور بیت اللہ والا جانے، کعبہ جانے کعبے والا جانے، ہم تو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ خیر ابرا نے حکم دیا لشکریوں کو اونٹوں کو واپس کر دیا جائے، اونٹ واپس لے کے آ گئے، اور جب اس نے اپنے اونٹوں کو اب اگر بڑھانا چاہا اپنے ہاتھیوں کو، لیکن ہاتھی پیچھے کی طرف دوڑتے ہیں، خانہ کعبہ شریف کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، او مخاطب تو نے توجہ نہیں کی کہ میں اللہ کریم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ کیا سلوک کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ کریم نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، گروہ کے گروہ بھیج دیے، ان کی چونچوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں پکڑی ہوئی ہیں، ان کے پنجوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں موجود ہیں، آ کر انہوں نے برسانا شروع کر دی۔ رب کائنات کی طرف سے عذاب کی شکل بن کے آئے وہ پرندوں کے گروہ، اور جس ہاتھی کو بھی وہ کنکر لگتا گیا، جس آدمی کو بھی کنکر لگتا گیا، سارا وجود گلتا سڑتا گیا۔ اللہ کریم نے تمام کو عبرت بنا کے رکھ دیا۔ رب کائنات نے نقطہ سمجھایا، ایسے کر دیا ان کو لوگوں کا معقول، جس طرح گائے اور بھینس چارہ کھا لیتی ہے، باقی جو چارہ بچہ ہوتا ہے اپنے پاؤں کے نیچے روندنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ایسے معلوم ہوتا تھا جس طرح چارہ پاؤں کے نیچے روندا ہوا ہو، گویا کہ رب کائنات نے نقطہ سمجھا دیا۔ ابرا بھی برباد کر دیا گیا، لشکر بھی برباد کر دیے گئے، ہاتھی بھی برباد کر دیے گئے۔ یہ کیسے برباد نہ ہوتے، یہ جو مبارک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور جس کو اللہ مبارک بنا دے اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہو؟ حضرت عیسیٰ بھی مبارک تھے، کوئی بھی نقصان نہیں دے سکا، مقابلہ نہ کر سکا۔ بیت اللہ بھی مبارک تھا، کوئی بھی نقصان نہ دے سکا، مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور ایک اور مبارک بھی سن لو کائنات والو، اللہ کریم وہ کیا فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ قرآن بھی مبارک بن کے آیا۔ پہلے تو تم نے جہان کا قصہ سنا، مکان کا قصہ سنا، اب اللہ کے قرآن کا بھی اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو چلو سارا قرآن نہیں، 10 سورتیں نہیں، قرآن پاک جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں سارے قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکے، 10 سورتوں جیسی صورتیں نہیں لا سکے، 10 قرآن پاک کی سورت جیسی ایک سورت نہیں لا سکے. اچھا فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. قرآن پاک کی آیات جیسی ایک آیت لے آؤ. لا سکے کیا مطلب؟ جس طرح قرآن پاک اپنے دعوے پہ دلائل پیش کرتا ہے ایسے اپنے دعوے پہ دلائل لاؤ. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق ہو کہ جس طرح قرآن پاک کہتا ہے آسمان بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کرنے والا اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی ایسے تم بھی لے آؤ نا دلیل. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان. او کائنات والو جو اللہ کریم کے ساتھ دوسرے الہ کی پکار کرے، یا اللہ بھی کہے، یا رسول اللہ بھی کہے، یا اللہ بھی کہے، یا علی مدد بھی کہے، یا اللہ بھی کہے، یا غوث اعظم بھی کہے، اللہ فرماتے لا برہان، اس کے پاس قرآن کی دلیل. شیخ القرآن کے سٹیج پر بڑے وثوق کے ساتھ قرآن پاک کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، لوگوں کائنات کے جس حصے کے اندر مشرک موجود ہو، مشرک کے پاس قرآن کی دلیل ہو، یہ تو دلیلیں دے گا. بادشاہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈی سی کو ملنا ہو تو چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے، جج کے پاس براہ راست بندہ نہیں جا سکتا، ڈائریکٹ نہیں وکیل کرنا پڑتا ہے. یہ دلیلیں تو پیش کرے گا، لیکن یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ چھت پہ سیڑھی کی اس لیے ضرورت پڑا کرتی ہے چڑھنے کے لیے، چھت دور ہوتی ہے اور اللہ تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو شہرگ سے زیادہ قریب ہو وہاں سیڑھیوں کی ضرورت ہو. ڈی سی کو ملنا ہو چپراسی کی ضرورت ہے. ہاں ڈی سی سے ملنے کے لیے چپراسی کی ضرورت پڑتی ہے. ڈی سی کو نہیں پتا ہوتا میرے آفس کے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے، اس لیے چپراسی کو کہنا پڑتا ہے تو جا کے ڈی سی کو کہہ دے فلاں خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. یہاں تو اللہ فرماتا ہے لوگوں میں تو سینے کے حالات کا بھی واقف ہوں، اور جو اللہ دل کے خیالات کا بھی واقف ہو وہاں چپراسیوں کی ضرورت ہو. مشرک کے پاس قرآن کی دلیل توحیدیوں قرآن کی دلیل نہیں ہو سکتی. پنجابی میں کہوں مشرک دلیلاں ڈھٹو کٹ دے، مشرک دلیلاں کم جو سارا ڈھیڈ نال ہویا، مطلب جو سارا پیٹ نال ہویا، دلیلاں میں ڈھٹو کٹنیاں. اللہ 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 کریم فرماتے ہیں قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکے، قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں لا سکے، قرآن جیسی ایک صورت نہیں لا سکے، قرآن جیسی ایک آیت نہیں لا سکے. جس طرح قرآن دعوے پہ دلائل پیش کرتا ہے اپنے دعوے پہ ایسے دلیلیں نہیں لا سکے. اللہ فرماتے قرآن کے مقابلے میں قرآن کیسے لاتے، قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں کیسے لاتے، قرآن کے مقابلے میں ایک سورت کیسے لاتے، قرآن کے مقابلے میں ایک آیت کیسے پیش کرتے. یہ جو قرآن ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک، جس کو میں اللہ مبارک بنا دوں اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟
حضرت عیسیٰ مبارک تھے، مقابلہ نہیں ہو سکا، بیت اللہ مبارک تھا، مقابلہ نہیں ہو سکا، قرآن بھی مبارک ہے، اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ راول پنڈی کے دوستوں، جس مہینے میں قرآن پاک آیا وہ مہینہ بھی مبارک ہے، کہتے ہیں نا رمضان المبارک، یعنی مبارک اللہ کریم ہے، برکت دینے والا اللہ کریم ہے۔ مبارک جس مہینے میں قرآن پاک آیا اللہ نے اس مہینے کو بھی مبارک بنا دیا۔ رسول کریم بھی فرماتے ہیں قد اذلکم شہر مبارک، او کائنات والو تم پہ مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اور رمضان شریف کو جب اللہ کریم نے مبارک بنا دیا، باقی 11 مہینے رمضان المبارک کا مقابلہ کر سکتے؟ جس مبارک مہینے کے اندر قرآن پاک آیا، قرآن بھی مبارک ہے، مبارک تب بنا رمضان کہ قرآن مبارک اتارا گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، او لوگو رمضان کے مہینے کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ جب رمضان کے مہینے میں قرآن اترا یہ مبارک تھا، اس مبارک کے اترنے کی وجہ سے مہینہ بھی مبارک بن گیا۔ باقی 11 مہینے ایک طرف، لیکن رمضان المبارک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے پیغمبر رسول کریم فرماتے ہیں باقی 11 مہینوں کے اندر اگر فرض ادا کرو گے ایک کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ مبارک رمضان جو مبارک ہوا۔ کیسے؟ اگر انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے باقی 11 مہینوں کے اندر 27 نمازوں کا ثواب، گھر سے وضو کر کے آئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے 50 نمازوں کا ثواب، یہ تو ہے نا باقی 11 مہینوں کے اندر۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر ایک فرض ادا اگر کرو تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی باقی مہینوں کے اندر وضو گھر سے کر کے آیا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے مہینے میں 70 گنا زیادہ، یعنی باقی مہینوں میں فرض ادا کرے نماز تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ 50 کو 70 کے ساتھ ضرب دیجئے، اگر رمضان کے مہینے کے اندر گھر سے وضو کر کے آیا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی 3500 نماز کا ثواب۔ کیوں؟ مبارک جو ہے، مبارک کا مقابلہ باقی مہینے کر سکتے؟ کیسے مبارک؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان مبارک بن کے آیا ہو لوگوں، دن کو روزے رکھنا تمہارا کام ہے۔ آؤ اپنے ذوق کے مطابق ایک بات کروں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر دن کو روزہ رکھو بندہ اللہ کریم پچھلے گناہ معاف کر دے گا، رات کو تراویح ادا کر اللہ کریم پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ میں اپنے ذوق کے مطابق ایک بات کہتا رہتا ہوں، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اگر دن کو روزہ رکھو تو پچھلے دنوں کے گناہ معاف۔ رمضان المبارک میں رات کو تراویح ادا کر پچھلی راتوں کے گناہ معاف۔ کیوں؟ مبارک جو ہے۔ کیسے؟ رسول کریم فرماتے ہیں لوگوں اگر کوئی بندہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کو بھی ثواب اتنا ملے گا جتنا روزے رکھنے والے کو ملے گا۔ اور روزے رکھنے والے کا اجر کتنا کہ پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو، تراویح پڑھے پچھلی راتوں کے گناہ معاف ہو، اور رمضان المبارک کے روزے افطار کرانے والے کا بھی یہی ثواب۔ صحابہ کرام نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا اللہ کے پیغمبر
ہم میں سے ہر ایک کی طاقت نہیں ہے کہ روزے دار کا روزہ افطار کرائے۔ رسول کریم فرماتے ہیں پانی کا گھونٹ ہو، لسی کا گھونٹ ہو، کھجور کا دانہ ہو، روزے دار کو پیش کر دو، وہ پانی کے گھونٹ سے افطار کر لے، لسی کے گھونٹ سے افطار کر لے، کھجور کے دانے سے افطار کر لے۔ افطار کرنا اس کا کام ہے، اللہ کریم تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ کیوں؟ مبارک جو ہوا، اجر اتنا جتنا اس کو ملا۔ اچھا، اور حدیث یاد آئی، رسول کریم فرماتے میرے صحابہ قریب آ جاؤ، جلدی کرو۔ صحابہ کرام ممبر کے قریب ہو گئے۔ راولپنڈی کے دوستوں توحیدیوں توجہ کرنا، رسول کریم نے ممبر کے پہلے قدم پہ اپنا پاؤں رکھا، فرماتے آمین۔ دوسرے پہ قدم رکھا، فرماتے آمین۔ تیسرے پہ قدم رکھا، فرماتے آمین۔ آؤ اشاعت التوحید و سنہ سے منسلک خادم کی بات بھی سنتے جاؤ۔ جب رسول کریم نے پہلے قدم پہ اپنا پاؤں رکھا، جو ممبر کے 3 قدم بنے ہوئے تھے، 3 سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، جب پہلی سیڑھی پہ رسول کریم نے پاؤں رکھا تو اوپر والی 2 سیڑھیوں پہ موجود نہیں تھے۔ میرے الفاظ قابل غور ہیں راولپنڈی کے دوستوں، جب رسول کریم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو اوپر والی 2 سیڑھیوں پہ موجود نہیں تھے، جب درمیان والی پہ قدم رکھا تو پہلی اور اوپر والی پہ موجود نہیں تھے، جب اوپر والی پہ قدم رکھا تو نچلی پہ موجود ہو۔ کہاں گیا حاضر ناظر؟ لوگ تو حاضر ناظر منوانا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر خطیب تقریباً بیان کرتا ہے یہ حدیث، لیکن سننے والے بھی یہ نہیں پوچھتے مولانا ہمیں تو تم نے عقیدہ پکوایا ہوا ہے کہ رسول کریم ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، لیکن یہ کیا چکر ہے کہ پہلی سیڑھی پہ موجود ہے، دوسری پہ موجود نہیں، تیسری پہ موجود نہیں، درمیان والی پہ جب پاؤں رکھا پہلی اور اوپر والی پہ موجود نہیں ہے، اوپر والی پہ ہے تو نچلی 2 پہ موجود ہو۔ اللہ اللہ۔ صحابہ کرام سنتے ہیں کہ قدم بھی آپ رکھتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ رسول کریم فرماتے ہیں جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا قدم رکھا جبریل امین آ گیا تھا اور جبرائیل نے بد دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ بندہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ۔ ذرا ترتیب سے الگ رہ کے بات کرنا چاہوں گا۔ ہلاک ہو جائے وہ بندہ کہ جس کی زندگی کے اندر بوڑھے ماں باپ بھی موجود تھے اور اس نے ماں باپ کی خدمت کر کے بہشت برین حاصل نہیں کی۔ برباد ہو جائے وہ بندہ۔ میں نے کہا آمین، واقعی ہلاکت کے قابل ہے وہ بندہ۔ جب میں نے اور قدم رکھا جبرائیل بول پڑا اور کہنے لگا ہلاک ہو جائے وہ بندہ، برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، کہ انگوٹھے نہیں چومے، درود نہیں پڑھا کہ انگوٹھے نہیں چومے، بس حق ادا ہو گیا۔ واہ، آپ کا نام آیا اور درود شریف نہیں پڑھا، ہلاک ہو جائے وہ بندہ۔ میں نے بھی کہا آمین۔ پھر جبرائیل بولا ہلاک ہو جائے وہ بندہ، برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مبارک مہینہ بھی آیا اور اس بندے نے اللہ سے اپنے گناہ معاف نہیں کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ مبارک مہینہ ہو اور بندہ اپنے گناہ معاف نہ کرائے، ایسا بندہ زندہ رہنے کے قابل کوئی نہیں۔ خیر، اگلی بات ذرا توجہ سے سننا، یہ مبارک قرآن پاک جس مہینے کے اندر آیا وہ مہینہ بھی مبارک ہے، اور جس رات میں یہ قرآن پاک اترا وہ رات بھی مبارک ہے۔ اللہ کریم فرماتے قرآن میں اِنَّا
لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ لوگو جس مہینے میں قرآن آیا مہینہ بھی مبارک بن گیا، جس رات میں قرآن آیا وہ رات بھی مبارک بن گئی۔ ساری کائنات والے مل کر اگر شمار کرنا چاہیں کہ جس رات میں قرآن پاک اترا ہے اس رات کے مقابلے میں دوسری راتوں کے فضائل کو، لیکن اس رات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ او کائنات والو، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، تقریباً بندے قرآن اترا، وہ رات جو مبارک ہوئی 84 سال کی عبادت بھی اس قرآن پاک کے اترنے والی رات کے ایک سجدے کا بھی مقابلہ کر سکتی؟ کیوں؟ یہ رات جو مبارک ہوئی نا، اور اسی رات کے اندر جبریل امین اترتے ہیں فرشتوں کی فوجوں کی فوجیں لے کر رب کائنات کی طرف سے احکام لے کے آتے ہیں۔ جس رات میں قرآن آیا باقی راتوں کی عبادت ایک طرف اکٹھی کر دی جائے، لیکن سارے سال کی راتیں بھی مل کر اس ایک رات کے ایک سجدے کی شان کا بھی مقابلہ کر سکتی؟ مبارک جو ہوئی، حضرت عیسیٰ مبارک تھے، یہودی مقابلہ نہیں کر سکے، بیت اللہ مبارک تھا، ابرا مقابلہ نہیں کر سکا، قرآن مبارک تھا، مکہ کے رہنے والے رسول کریم کے دشمن مقابلہ نہیں کر سکے۔ جس مہینے میں قرآن آیا مہینہ مبارک تھا، باقی 11 مہینے مقابلہ نہیں کر سکے۔ جس رات میں قرآن آیا وہ رات مبارک بن گئی، باقی راتیں اس رات کی شان کا مقابلہ کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ وہ اللہ ہے مبارک، برکت دینے والا، اور جس کو اللہ بنا دے مبارک، مبارک کا مقابلہ ہو سکتا؟ کتنا مبارک کہ جب اس مہینے کے اندر انسان فرض ادا کرے تو ثواب ہوگا 70 فرضوں کے ادا کرنے کا، اور اگر نفل ادا کرے اس مبارک مہینے میں تو ثواب ہوگا فرض کے ادا کرنے کا، اور اگر 1 روپیہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں اس مہینے کے اندر پھر مبارک جو ہوا۔ ہاں، خرچ کرنے پہ یاد آیا، رسول کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ نا، ایک آدمی کے پاس 100 درہم موجود ہو، یا آج کل کی اصطلاح کے مطابق ایک آدمی کے پاس 100 روپے موجود ہو، اور ان 100 میں سے وہ دے 90 روپے اللہ کے نام پر، تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ آپ بتائیے پیچھے کتنے بچے؟ رسول کریم پوچھتے ہیں صحابہ 90 دے دی اللہ کے راستے میں، باقی کتنے ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا باقی 10 ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا 10 باقی نہیں ہیں، جو 90 اللہ کے راستے میں دے دیے یہ باقی ہیں، جو 90 اللہ کے راستے میں دے دیے اصل میں تو یہ باقی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نام پہ چلے گئے، اور اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں پہنچ دیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، صرف ترغیباً عرض کر رہا ہوں، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے یادگار اس دارالعلوم کو کبھی نہ بھلانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو وما مطلوب الواصلین فی الکونین الا هو ابراہیم فی النار الحریق حین نادا قال لا الہ الا هو یونس فی بطن الحوت حین نادا قال لا الہ الا هو موسیٰ علی الطور حین نادا قال لا الہ الا هو یوسف فی قعر البئر حین نادا قال لا الہ الا هو هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین اعلموا ان الدنیا دائرہ ولذتها فانیہ وطاعتها باقیہ وحاصلها فوت وآخرها موت اخوانی البدن ضعیف والزاد قلیل والصراط دقیق والقیامت قریب والنار حریق والحاکم رب جلیل وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ نُوحٌ نَجِيُّ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ إِسْمَاعِيلُ ذَبِيحُ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ يُوسُفُ صِدِّيقُ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ عِيسَى روحُ اللَّهِ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی ویقول اللہ عبادی عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم